السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 111 سے 115 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، لن یدخلا، ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا من کانا، مگر جو ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی ہو، تلکا یہ، امانیہم، ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، کل تم کہو، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سب سچے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جو، اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربی ہی اس کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف علیہم خوف ہوگا ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ، علی شیء کسی چیز پر، وقالت اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر، حالانکہ ہم یتلون الکتاب وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا نہیں، یعلمون وہ سب علم رکھتے، مثل قولہم ان جیسی بات، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما جس میں، کانوا وہ سب تھے، فیہ اس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے۔ ومن اور کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن منع اس سے جو روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ ان میں اس کا نام، وسعی اور وہ کوشاں رہے، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ سب داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر سب ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما پس جدھر، تولو تم سب رخ کرو گے، فثمہ تو ادھر ہی، وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم باخبر ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 111 ہے، یدخلا، دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، امانیہم، میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تمنا کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور تمنا کہتے ہیں آرزو کو۔ برہانکم، با را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور براہین اس کی جمع ہے، تو با را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 112 ہے، وجہہ اپنا چہرہ، واو جیم ہا، وجہن عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، یحزنون ہا زا نون، آپ نے سنا ہوگا عام الحزن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عام الحزن تھا، غمگین سال تھا، جس میں
آپ کے پیارے آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ غم کا سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 113 ہے یعلمون عین لام میم، یحکم ہا کاف میم، یختلفون خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اختلاف اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے، خلاف مخالفت اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ اختلاف کسے کہا جاتا ہے؟ ڈفرنس آف اوپینین کو۔ تو یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے دنیا میں۔ آیت نمبر 114 ہے منع نون میم نون عین، اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں منع کرنا، یعنی کسی کو کسی چیز سے روکنا، کسی کام سے روکنا۔ اسمہ الف سین میم یا سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، واسع سین عین یا۔ آپ نے حج اور عمرے کا ایک بہت اہم رکن سنا ہوگا، سعی کرنا، یعنی ایسا رکن ہے یہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو واسع کوشش کرنا، حج میں بھی تو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ خائفین خا واو فا خوف سے ہے، خائفین ڈرتے ہوئے۔ آیت نمبر 115 ہے تولو واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فسما سا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وجہ آپ پہلے دیکھ چکے، اور واسی ان واو سین عین وسعت اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، علیم عین لام میم، عالم علیم علم علما سب اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب نے کہا ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں مگر جو ہو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ تم کہو تم سب لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سب سچے۔ مدینہ میں جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصارہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو ہو یہودی یا نصرانی۔ اس طرح کی مذہبی گروہ بندیاں ہمارے ہاں بھی بن جاتی ہیں، مثلاً اہل حدیث کے مقابلے میں بریلوی اور دیوبندی جمع ہو جائیں گے، اگرچہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیر اپنی جگہ ہے۔ جب ایک مشترکہ دشمن نظر آتا ہے تو وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑے اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ یہاں یہودی اور نصارہ کے اس مشترکہ بیان کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، خوشنما آرزوئیں ہیں، ان کی وش فل تھنکنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہوا ہو یا انجیل میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ اب یہاں پر ایک یونیورسل پروف بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کوئی شے ایک جگہ پر بیان کی جاتی ہے اور کہیں دوسری جگہ پر بیان کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہم نے بہت دفعہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس سے پہلے بھی یہ الفاظ واضح طور پر آ چکے ہیں کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔
اور آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے ان جیسی بات، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں وہ سب تھے اس میں وہ سب اختلاف کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سلسلہ کلام کی بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ کے بارے میں کچھ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل کعبہ کا ذکر آئے گا۔ بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقہ مضامین آ رہے ہیں، اور تحویل قبلہ کی تہمید باندھی جا رہی ہے۔ تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کی جا رہی ہے، اور اس مقام پر ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقرری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور آیت 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، اور وہ کوشاں رہے ان کو ویران کرنے میں۔ یہی لوگ ہیں نہیں ہے لائق ان کے لیے یہ کہ وہ سب داخل ہوں ان میں، مگر سب ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کا ارادہ کیا، مکے کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ تو یہ 7 برس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت مشکل تھے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خراب اور تخریب کا مادہ دراصل ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے مشرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ بڑی دل سوز حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم خط یعنی اس کے الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ اور حروف منوعاً ویسے ہی محفوظ رہیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مسجدیں آباد تو ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب کا استعمال ہوا ہے، گویا معنوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی۔ اس کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے، فتنہ ان کے اندر سے برپا ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، ہر شخص کو اس کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے، ہر شخص عربی سیکھے اور کتاب اللہ سمجھے، ہر شخص کو عبادت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے اور بیٹا اس قابل ہو کہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے،
لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی، چنانچہ جہاں علماء حق بھی ہیں وہاں علماء سو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان میں مطلب کہ مسجدوں میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 115 میں تحویل کعبہ کی تحمید باندھی جا رہی ہے۔ مدینہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 115 میں ہے، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس جدھر تم سب رخ کرو گے تو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ وسعت والا باخبر ہے۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر ظاہر ہوئی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہے۔ ابھی تک تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کی تابع و فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے، بندے کا یہ کام ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کا صحیح سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو وہاں وہ اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ اس نے نماز پڑھی وہ صحیح رخ نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، لہٰذا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلے کے تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں ہے۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے بھی دے تو یہ بات قابل تعجب نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی قابل اعتراض ہونی چاہیے۔ یہاں پر آج ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔